بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، واٹس ایپ کے اوپر گروپ کا نام ہے مسیح موعود کون۔ یہ گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر قادیانی مرزائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ وغیرہ ہوتی ہے مختلف موضوعات کے اوپر۔ آج ڈیبیٹ ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر کہ یہ ایک عبارت ہے روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 46 تذکرۃ الشہادتین کی یہ عبارت ہے۔ اس عبارت کے اوپر گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی۔ آئیے جی یہ ڈیبیٹ ملاحظہ کیجئے، اور یہ قادیانی مرزائیوں کی آڈیوز بھی بیچ میں آئیں گی، توجہ کیجئے گا، اور آپ نے اول سے لے کے آخر تک یہ مکمل ڈیبیٹ سننی ہے۔ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانی مرزائی حضرات مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کے اوپر دو بول بھی نہیں بول سکتے، اور کس طریقے سے جی چراتے ہیں اور کنی کتراتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے، مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے، مرزا غلام قادیانی کی زندگی سے۔ یہ حوالہ آپ نے ملاحظہ کر لیا، آگے آپ یہ قادیانی مرزائیوں کی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ اچھا جی، یہ دیکھیے جی، پہلے تو یہ قادیانی مرزائی مشتاق آیا اور اس نے آ کے آتے ہی کہا جی مراسی شاہ۔ اچھا جی، آگے پھر یہ آڈیو سنیے قادیانی مرزائی کی۔ لو جی، ایڈمن بھی بہت کسی ٹھیٹھ نسل دا نافرمان قسم دا آدمی ہے کہ جنہوں بڑی دفعہ کیا ہے کہ اپنے گروپ دے وچ ایڈ نہ کرو، لیکن پھر نسل تے نسل ہی ہے نا۔ گروپ میں موجود تمام بھائیوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم قبلہ سید مبشر رضا قادری صاحب کو بہت بہت آداب۔ تو یہ گروپ بنایا گیا ہے، بہت عرصے سے کسی بہت مہان قسم کے مرزائی مربی سے بات نہیں ہوئی، تو میری گزارش ہے تمام مرزائی احباب سے کہ گروپ چھوڑ چھوڑ کر نہ بھاگیں، اور ہمارے کچھ چند سے معصومانہ سوالات ہیں، ان کا جواب عنایت فرمائیں۔ یہ ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی ختم نبوت کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، شاد باد رکھے، عاصم نبی صاحب، سردار عاصم نبی صاحب، یہ چونکہ انہوں نے گروپ یہ بنایا ہے مسیح موعود کون، تو اس کے اندر یہ قادیانی مرزائیوں کو انہوں نے ایڈ کیا ہے، جن کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کا جناب یہ ان کا ہے کہ ڈیبیٹ کی جائے مختلف موضوعات کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو حوالہ میں نے پیش کیا، اس کے اوپر میں نے یہ تحریر لکھی ہے کہ مسیح موعود نے دو بیماریوں کا کہہ کر تین بیماریاں گنوا دیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح موعود دو بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے، اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مرزا غلام قادیانی کا کام تھا کہ وہ ہر چیز کی تعویل کیا کرتا تھا، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے اوپر نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ جب قرب قیامت میں نزول کریں گے، زندہ آسمان سے نازل ہوں گے، تو اس وقت دو زرد چادریں پہنے ہوئے اتریں گے۔ اب مرزا قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم میں ہوں وہ عیسیٰ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ قرب قیامت میں ایک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، تو وہ عیسیٰ میں ہوں۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہو گیا کہ وہ دو زرد چادریں کون سی ہیں، کہ وہ تو کہا گیا کہ دو زرد چادریں پہن کے نزول کرے گا، تو تمہاری زرد چادریں کون سی؟ اب مرزا غلام قادیانی بیماری وہ دیکھیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں اندھے نے وہ کون سی اس کو سوجی یا وہ دیکھ لیں، کہتا ہے جی وہ دو بیماریاں ہیں اصل میں میری، وہ دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں، کیونکہ وہ تعبیر کی کتابوں کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ زرد کپڑا جو ہوتا ہے وہ بیماری ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی خواب تو نہیں تھا، یہ تو حدیث ہے، یا تو تم اس کی تعبیر تو اس وجہ سے پیش کرو کہ یہ کوئی خواب ہو، حالانکہ یہ کوئی خواب تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک مرزا قادیانی نے جھوٹ بول دیا، اور اوپر سے دجل یہ کیا کہ دو بیماریوں کی بجائے تین بیماریاں گنوا دی ہیں، یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری۔ اب یہ دیکھیں یہ تین بیماریاں ہیں،
جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ 2 بیماریاں. سوال یہاں پہ یہی تھا کہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے. اب مرزائیوں کی کلا بازیاں دیکھیے گا، مرزائیوں کی اچھل کود دیکھیے گا، اور باندروں کی طرح درخت بدلنے ان کے دیکھیے گا کس طریقے سے جناب یہ اچھل کود کرتے ہیں. ملاحظہ کیجئے یہاں پہ سردار اعظم نبی بھائی کی آڈیو ہے، وہ بھی سن لیں. جی جناب ربی صاحب، آپ کے ساتھ تو ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، آپ کیوں بدتمیزی پر اتر آئے ہیں؟ آپ مسیح موعود کو کی نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں؟ جی اعظم بھائی، یہ دیکھیں مسیح موعود صاحب نے نا اپنی 2 بیماریوں کا تذکرہ کر کے اب دیکھیں یہ 3 بیماریاں گنوا دی ہیں. اب کیا کیا جائے بتائیے ذرا، اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریے. بیماریاں تو انسان کو بہت لگ جاتی ہیں، 3 سے بھی زیادہ لگ جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، ہر انسان کو لگ جاتی ہیں. لیکن 2 خاص بیماریوں کا ذکر تھا، وہ ان کو آخر تک رہی ہیں. تو اس کے علاوہ 3 نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گی. چھوٹے موٹے عارضے انسان کو لگ جاتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے نا. لیکن سب سے زیادہ تکلیف ان کو جو ہے دشمن مولیوں نے دی ہے، جنہوں نے ناحق ان کی مخالفت کی ہے اور ان پر فتوے لگائے ہیں جھوٹے، اور ان کی دشمنی کرتے رہے ہیں. اور کئی جو ہے مبالغے کا شکار ہو کے مرے بھی ہیں، لیکن باقی جو ہیں سبق نہیں سیکھتے اور لگے ہوئے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگانے. لیکن جماعت احمدیہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، احمدیت ترقی کر رہی ہے، اور مولوی جو ہیں حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. چلیں آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، جماعت احمدیہ کی ترقی کو آپ نہیں روک سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام کو زمین کے کناروں تک پہنچا دیا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا دیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گے، نامراد ہی رہیں گے. زمین کے کناروں تک پہنچ گیا جی پیغام، نظر تو کوئی آتا نہیں ہے. چلیں جی آگے آڈیو سنیں. جی جناب محترم خالد صاحب، بات یہ نہیں ہو رہی کہ 3 لگ جاتی ہیں یا 4 یا 5 یا لا تعداد گنتی شمار سے باہر ہو. بات یہ ہے کہ جو حوالہ پیش کیا اس کے اندر مسیح موعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 بیماریاں، لیکن وہ نیچے ایک لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں مجھے 3 بیماریاں. جب 2 کہیں ہیں تو پھر 2 کا ذکر کرتے، اور بیچ میں 3 کہاں سے آ گئی ہیں؟ ایک دیکھیں کہ وہ مرگی کے دورے پڑتے تھے، ایک بیماری تو یہ، دوسری وہ دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، یہ ہو گئی 2 بیماریاں. اور تیسری بیماری دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی. اب یہ دیکھیں یہ 3 بیماریاں. اب 2 کا ذکر کر کے 3 بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تھوڑا سا آپ اس کو ذرا تھوڑا وضاحت کریں اس کی. جی آگے آڈیو سماعت فرمائے قادیانی مرزائی مربی خالد کی آڈیو. بشیر صاحب، یہ انسانوں کی ہی بیماریاں ہیں. ہاں جی، سر درد ہونا، مرگی لگنا، اور بلڈ پریشر ہو جانا، دست لگ جانا، یہ ساری انسانوں کی ہی لگتی ہیں بیماریاں جناب. وہ بھی انسان تھے. اگر ان کو 2 بیماریاں تھیں اور اس کے علاوہ اکا دکا اور بیماریاں بھی ہو جاتی تھیں تو ہم نے کب انکار کیا ہے؟ کیا پتہ کس کو کیا ہونا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہاں جی، مرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا جناب. خالد صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسیح موعود صاحب نے 2 بیماریوں کا ذکر کر کے 3 بیماریاں کیوں ذکر کیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو بیماری لگتی ہے یا نہیں، آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے، یا پھر آپ سمجھ گئے ہیں لیکن اس کو گول مول کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 بیماریوں کا کہا نا جی کہ 2 بیماریاں مسیح موعود صاحب کو لگی تھیں، 2 کا کہہ کے 3 بیماریوں کا ذکر کیا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو شاہ تو نہیں کبھی کہا کہ میں ذات کے لحاظ سے سید بن گیا ہوں یا شاہ ہوں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اپنا روحانی رشتہ بتایا ہے کہ روحانی طور پہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں۔ ہاں یہ کہا ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ سید خاندان میں سے تھیں، ہاں جی وہ انہوں نے کہا ہے، تو یہ تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے تو کبھی اس طرح شاہ تو نہیں لگایا، تو یہ تو آپ ایسے ہی بس غلط اعتراض آپ نے کیا ہے۔ جی یہ غلط اعتراض کیا ہے، یہ میں آپ کو حوالہ بعد میں دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ موضوع بیچ میں کوئی اور شروع کر دیا خالد صاحب نے، وہی کلا بازیاں شروع، یعنی ایک موضوع پر یہ قادیانی مرزائی ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ قادیانی مرزائیوں کی سب سے بڑی فطرت یہ ہوتی ہے، یہ ایک موضوع پہ نہیں ٹکیں گے، کلا بازیاں جمپ لگائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پٹوسیاں مارتے رہیں گے۔ بہرحال اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں، اور نیچے اس کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے۔ اب یہ آڈیو میری ہے، اس کو سماعت کیجیے۔ جی یہ اگر آپ کو میں دکھا دوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں شاہ ہوں، میں سید ہوں، تو پھر خالد صاحب فرمائیے۔ ابھی پہلے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، اس دوسرے ایک موضوع کو آپ نے شروع کر دی ہے۔ حوالہ دینا میرا کام ہے، آپ قبول کیجئے اگر میں دکھا دوں کہ مسیح موعود صاحب کہتے ہیں میں شاہ بھی ہوں سید بھی ہوں، تو پھر کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ السلام علیکم خالد صاحب، برائے مہربانی کر کے نا تے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ، ਠੀਕ ਹੈ؟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ। آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دو بیماریاں گنوائیں، تیسری کتوں آ گئی؟ اور جا خدا دے نہ ہی کتے جا کے نا تے مراس پونا کر کتے تھیٹر تے جا کے ڈرامے کر۔ خالد صاحب چھڈو ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਪਰਾਂ، ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡੇ؟ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ، ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾੜਦਾ ਹੈ। ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਉਸ ਪਰਾਂ۔ جی مبشر صاحب، آپ نے ماننا تو ہے نہیں ہے، نہ میں آپ کو منوا سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دو بیماریاں تو خاص جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان دو زرد چادروں سے تشبیہ دی ہے، اس کے علاوہ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، اس کا کبھی ہم نے انکار نہیں کیا۔ ہاں جی، انسان کو سر درد ہو جاتا ہے، کسی دن بھی ہو جاتا ہے، بخار بھی چڑھ جاتا ہے، گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ 2 بیماریاں خاص 2 زرد چادروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تیسری جو ہے وہ ایک عام دوسری کوئی بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں آپ کو منوانا، آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، لڑائی کس بات کی ہے جناب، نہ مانے آپ۔ قاسم صاحب، مجھے شابش کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس ایک آدھا میسج کرنا ہے تو میں نے چلے جانا ہے، کیونکہ آپ کے گروپ میں کچھ زیادہ دیر تک بندہ نہیں ٹھہر سکتا۔ بہت دفعہ دیکھ لیا، بہت زیادہ جو ہے بد زبانی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ننگی قسم کی باتیں، تصویریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گروپ میں ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ بس 1-2 میسج کر دیے اور میں جا رہا ہوں۔ ہاں جی، تو اپنے گروپوں کی حالت آپ ٹھیک کریں تو پھر آپ کے پاس کوئی بات کیا کرے گا، لیکن یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یار خالد صاحب دیکھیں، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے 2 بیماریاں، جب 2 بیماریاں تو پھر 2 ہی مرزا صاحب کہتے، ایک وہ مرگی کے دورے کہہ دیتے، دوسرا وہ ٹٹی کا ذکر کر دیتے، چلو 2 بیماریاں ہو گئیں۔ اب بیچ میں موتر کو بھی گھسیڑ دیا، اب یہ دیکھیں 3 ہو گئیں،
मेरा सवाल आप समझें, सवाल समझने की कोशिश कीजिए। लोगों को समझ आ गई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आप देखें वो गोलमोल कर रहे हैं। आप ऐसे ना करें, आप 3 को आप 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है एक आजिज़ाना मासूमाना कि मिर्ज़ा जी ने अपनी 3 नहीं बल्कि दो दो बीमारियों का जिक्र किया, तो 3 का बीच में लिख के ये तो झूठ बोल दिया सॉरी मिर्ज़ा साहब नहीं, मसीह मऊद साहब। तो ये क्या मसला क्या है? ये थोड़ी सी हमें आप वजाहत कर दें बराए करम, क्योंकि आप तो देखें ना अहमदी हैं। मैं तो भाई देखो, मैं कोई अहमदी नहीं हूँ, कोई कादियानी मरज़ई नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है। ये मसीह मऊद साहब आपके अपने हैं, ये आप उनकी बीमारियों का आपको खूब पता होगा। हमें थोड़ा सा आप बता दें कि ये इन्होंने आया झूठ बोला है या सच बोला है? जी मुबशर साहब, वो जो है लिटरली तौर पे नहीं उन्होंने कहा। आपको पता ही है, आप पहले ही बहुत एतराज़ करते हैं कि सारी बातें इस तरह कह देते हैं। आप मुझे कुछ सबूत दे दें कि उन्होंने अपने नाम के जब दस्तखत करते हैं अपनी किताबों के साथ, जब लिखा हुआ है कभी शाह भी लिखा हो आगे जैसे आप लिखते हैं, तो फिर आप साबित करें। वैसे रूहानी तौर पे तो वो शाह हैं, हाँ जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका तल्लक है रूहानियत का, और उनके रूहानी फर्जंद हैं, उनके नाम पर आए हैं, उनके ज़िल हैं, उनके बुरूज हैं, उस हवाले से वो शाह हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे नहीं। ठीक है, तो आपने क्या साबित करना है? बशर साहब, आप बार बार टट्टी का जिक्र बहुत करते हैं। आप कहीं चूड़े तो नहीं ज़ात के, जमादार तो नहीं हैं जो हर बात में आप टट्टी टट्टी करते हैं? मुझे तो लगता है आप जमादार हैं, चूड़ों के ख़ानदान से हैं आप, हाँ जी। और आपने ऐसी अपने नाम के साथ शाह लगा दिया, हरकतें आपकी चूड़ों चमारों जैसी हैं। जी जनाब खालिद साहब, ये मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ कि हमारे ग्रुपों में जब भी कोई गंदी तस्वीरें लगाते हैं तो वो कोई मिर्ज़ाई या पाप मसीह कोई होता है, मुरब्बियान ही होती हैं, हमने कभी नहीं लगाई। ये मुझसे आप हल्फिया बयान ले लें। आ वीडियो सुन लो कैप्टन सफदर दी। हाँ जी, ਉਹ ਅਵਾਨ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਰਾਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਫੜੀ ਏ, ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹੋ? ਹੈਂ, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ देनी। जी ना कोई लेनी ना देनी। ये कादियानी मुरब्बी मुश्ताक था, और ये देखें आप, ये नीचे ग्रुप ये लेफ़्ट कर गया। ऊपर जो गुफ्तगू कर रहा था ये कादियानी मुरब्बी ये खालिद, ये भी ग्रुप लेफ़्ट कर गया। ये देखें ये ग्रुप लेफ़्ट कर गया। 2 मुरब्बी तो ये देखें। सवाल एक मासूमाना छोटा सा हुआ था
کہ مرزا قادیانی نے 2 بیماریوں کو کہہ کے 3 بیماریاں لکھی ہیں، آخر کیوں؟ مرزائیوں کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے، کلا بازیاں ادھر ادھر اور گالیاں گولیاں نکال کے مراس پونا کر کے تو مراسی تو مراسی 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 کی رٹ لگا کے تتر بتر، یہ ہوتا ہے قادیانی مرزئی نامہ۔ اچھا جی، یہ اب آڈیو میری سماعت فرمائیے۔ جی جناب مشتاق صاحب آپ نے تو لڑنا ہی شروع کر دیا ہے، کبھی آپ مجھے مراسی بناتے ہیں، کبھی آپ مجھے موچی بناتے ہیں، کبھی پتہ نہیں تم مرزائیوں نے مجھے کیا کیا بنانا ہے۔ چلو وہ کوئی مسئلہ نہیں، پوچھا تو صرف اتنا تھا کہ مرزا مسیح صاحب نے، جن کو آپ مسیح موعود کہتے ہیں، وہ جناب وہ لکھتے ہیں کہ مجھے 2 بیماریاں ہونی تھیں، لیکن 2 بیماریوں کے ساتھ ہی انہوں نے اگلی لائن میں 3 بیماریاں لکھ دی ہیں۔ ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال کیا ہے، آپ لوگوں نے جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے ہمیں، مراسی موچی یہ وہ کتا کمینہ سے۔ مرزا صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، جو بھی مرزا صاحب سے سوال کر لیتا تھا اس کو وہ لمبی چوڑی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے تھے۔ اور میں نے ابھی پٹاری کھول لی ہے وہ والی، میں ابھی حوالہ تلاش کر کے آپ کو یہاں سینڈ کرتا ہوں۔ ابھی پہلے جواب تو دینے، ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے، آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا، وہ خالد صاحب بھی گروپ لیفٹ کر گئے ہیں، جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ مبشر صاحب میں ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਮਾਦ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਤਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ٹھیک ہے، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ اچھا جی، یہ قادیانی مرزئی مربی مشتاق صاحب تو دوڑ گئے ہیں، تو مرزا قادیانی سید کہاں سے بن گیا، یہ حوالہ سیرت المہدی حصہ چہارم اور صفحہ 23 کے اوپر، یہ آپ کو مرزئیوں کی حدیث نمبر 1005، یہ حدیث مکمل پڑھ لیجئے۔ اب یہ دیکھیے جی، سنو لوگو، یہ جو 2 فریق آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سید ہے جو کہ مرزا صاحب ہے، مرزا صاحب کیا ہیں، وہ سید ہیں، اور دوسرا مولوی جو ہے وہ ڈوم ہے۔ جب حضور کو یہ خواب سنائی گئی تو حضور نے ہیں کہہ کر فرمایا کہ ڈوم کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ پوری روایت آپ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا قادیانی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں سید نہیں ہوں، یہ تم غلط بات کر رہے ہو، تم نے مجھے ایسے خام خواہ کا سید بنا دیا ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی بڑا خوش ہوا اور اوپر سے خاموش ہو گیا کہ واہ بات صحیح کہہ رہے ہو تم۔ تو یہ حوالہ ہمارے ذمے تھا، ہم نے آپ کو یہ ایک حوالہ بھی پیش کر دیا، اور تم لوگوں نے ویسے بھی اپنی آڈیوز کے اندر قبول کر لیا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو روحانی طور پہ سید مانتے ہیں، شاہ بھی مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند بھی مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آگے مزید جناب یہ ایک اور قادیانی مرزئی میدان میں ہے، ذیشان۔ 2 مرزئی تو بھاگ گئے ہیں، اب تیسرا مرزئی ایک میدان میں ہے، آئیے جی اس کی بات سنیے، یہ کیا کہتا ہے۔ جی جناب، آپ کے 2 لوگ تو گروپ لیفٹ کر گئے ہیں، سوال کا جواب تو دیا نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ نکل گئے۔ اب آپ جناب تشریف لائیں، آڈیو میں بات کریں، ٹیکسٹ کے اندر نہیں، اور اپنا نام وغیرہ بتا دیں آپ کون ہیں۔
जी अब जी ये एक चौथे कादियानी मरज़ई मुरब्बी साहब आए हैं, इमरान कालू साहब। अब ये इनकी सुन लें जी। जी बशीर साहब, क्या हाल है? क्या सवाल है आपका? आए ना ज़रा मेरे साथ। आपने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया हुआ है, और वो कबूल करके तो आपको मैं ढूंढ ही रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जी जनाब, दो बंदे चले गए और तीसरा बंदा अभी तक नहीं आया। अब चौथा बंदा आया है और इमरान कालू साहब हैं। इमरान कालू साहब, ये पिछली सारी गुफ्तगू आपने सुन ली है, मैंने अपनी ऑडियोज़ का स्टेटस भी चेक किया है, आपको सब पता है कि बात क्या हो रही है। मैंने मेंशन किया है इस हवाले को। आपके मसीह मऊ साहब यानी मिर्ज़ा कादियानी साहब कहते हैं कि दो बीमारियां मेरा निशान है और मेरा मोजज़ा है। और वो कौन सी दो बीमारियां? नीचे दो का जिक्र करना था लेकिन गलती से उन्होंने तीन का जिक्र कर दिया। सवाल ये था कि आया ये गलती मिस प्रिंटिंग है, या ये कातिब की गलती है, कंपोज़र की गलती है, या मिर्ज़ा साहब की गलती है, या उन्होंने सच बोला है? ये थोड़ा सा मुझे बताएं, इसके ऊपर तबसरा करें। जी दोस्तों, मुनाजरा यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये मुरब्बी भी भाग गया, वो भी भाग गया, वो भी भाग गया, सारे ही भाग गए। बात एक छोटी सी थी, उसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया। बस गालियाँ गूलियाँ निकाल के, बहतान लगा के, इल्ज़ाम तराशियाँ करके, इधर उधर की बातें करके, तो वो मरासी, तो वो मरासी, तो ये मरासी, तो मिर्ज़े कादियानी की इस इबारत का जवाब किसी एक कादियानी मुरब्बी ने भी नहीं दिया। हमें इंतज़ार रहेगा, क़यामत तक इंतज़ार रहेगा कि कौन सा कादियानी मरज़ई मुरब्बी इस इबारत का जवाब देता है। डिबेट ख़त्म होती है हमारे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। कादियानियों के मुनाजरों को पेश किया जाता है और मरज़इयों से जो गुफ्तगू होती है वो पेश होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाया करें। दुआ गो रहिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।